یہ اہل بیت کی محبت کا صلہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں گناہ سے توبہ کرو، آج کی محفل توبہ کی محفل بن جائے، گناہوں سے بچو، نماز کے پابند بنو، نماز کی پابندی کرو، اس لیے کہ امام حسین جب بے نمازی یزید سے نفرت کر سکتے ہیں، ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو ہم سے بھی نفرت کر سکتے ہیں، ہم شراب پئیں گے تو ہم سے بھی نفرت کر سکتے ہیں۔ اس لیے سچی توبہ کرو، امام حسین کو خوش کرو، ان کے نانا کو خوش کرو، ان کے رب کو خوش کرو، راضی کرو، اپنی زندگی کو بدلو تبدیل کرو، اور خاص طور پہ اپنے بچوں کو علم دین سکھاتے ہو سکھاؤ، ساتھ ہی ساتھ دنیاوی علوم بھی ان کو سکھاؤ، ان کو ایجوکیشن دو۔ کب تک کہ غربت میں زندگی گزارو گے، کب تک ان پڑھ رہ کر زندگی گزارو گے، کب تک جہالت کی وادیوں میں زندگی گزارو گے؟ اہل بیت کا پیغام یہ بھی ہے، اس پورے گھرانے میں کوئی چھوٹا موٹا پڑھا لکھا تھا نہیں، سب بڑے بڑے پڑھے لکھے تھے، اس لیے سب امام ہوئے۔ اتنے بڑے بڑے پڑھے لکھے تھے کہ امام اعظم جیسے امام کے بھی استاد اگر دیکھنا ہے تو آپ کو اہل بیت کے گھرانے میں ملیں گے، امام شافعی کے استاد دیکھنا ہے تو اہل بیت کے گھرانے میں ملیں گے، امام احمد ابن حنبل کے استاد، یعنی استادوں کی زندگی دیکھنا ہے تو وہ سب آپ کو اہل بیت کے گھرانے میں ملیں گے۔ تو آپ بھی اپنے بچوں کو پڑھائیے، تعلیم دیجئے، یہ غربت کی زندگی سے آپ کو نکلنا پڑے گا، اس لیے کہ تعلیم عام ہوگی غربت کا خاتمہ ہوگا، تعلیم عام ہوگی اچھی سوچ عام ہوگی، تعلیم عام ہوگی جرائم کا خاتمہ ہوگا، کرپشن کا خاتمہ ہوگا۔ یہ مت سوچو کہ ہمارے بچوں کو ہم کیوں پڑھائیں، بچوں کو پڑھائیں گے تو نوکری نہیں لگتی۔ میرے بھائیوں ہم نوکری کے لیے بچوں کو نہیں پڑھاتے، ہم اچھا انسان بنانے کے لیے اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، اس لیے اپنے بچوں کو پڑھائیے۔ اور ایک بات آپ سے کہتا ہوں، یہ برا مت ماننا، جتنی رقم آپ جلسوں پہ خرچ کرتے ہیں، جلسوں کے خرچے کم کر کے اتنی رقم آپ تعلیم کے نام پہ خرچہ کیجئے، اس لیے کہ تعلیم ضروری ہے۔ پہلی آیت جو آئی ہے وہ تعلیم کے حکم پر آئی ہے، اقرأ بسم ربک الذی۔ آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں اپنے بچوں کو ایس ایس سی پڑھا کے، یعنی 10ویں 12ویں پڑھا کے ڈراپ آؤٹ مت کرو، نکال مت لو، بلکہ ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دو، دین پڑھا کر ان کو میڈیم اسکول کے اندر داخلے کراؤ، انگلش میڈیم اسکولوں میں داخلے کراؤ، دین کے ساتھ ان کو دنیا پڑھاؤ اور دنیا کے ساتھ ان کو دین پڑھاؤ۔ آپ کا بچہ IAS بننا چاہیے، IPS بننا چاہیے، وکیل بننا چاہیے، انجینئر بننا چاہیے، ڈاکٹر بننا چاہیے۔ کتنا بڑا المیہ ہے نا مسلمانوں، ہمارا بڈھا بھی مرتا ہے تو کافروں کا چہرہ دیکھتے دیکھتے مرتا ہے، اور ہمارا بچہ بھی پیدا ہوتا ہے تو کافر کا چہرہ سب سے پہلے دیکھتا ہے۔ آخری میں بھی کافر ڈاکٹر کا چہرہ دیکھا اور پہلے بھی کافر ڈاکٹر کا چہرہ دیکھا۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے مومنین کلمہ پڑھنے والے بڑے بڑے ڈاکٹر ہوں تاکہ بچہ پیدا ہو کے پہلے مومن ہی کا چہرہ دیکھے، اور ہمارا مرنے والا بڈھا بھی مرتے مرتے بھی کسی مومن کا چہرہ؟ یہ ساری باتوں پہ کب غور کرو گے؟ آپ تو برادری کے نام پہ لڑتے ہو، سلسلے کے نام پہ لڑتے ہو، محلوں کے نام پہ لڑتے ہو، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑتے ہو۔ بھائیو یہ لڑو گے تو پھر آپ اس طرف سفر کب کرو گے؟ ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے، تو شاہی ہے، پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے۔ 8 گھنٹے کی بجائے 16 گھنٹے محنت کرو، لیکن یہ عہد کر کے اٹھو، امام حسین کے نام پہ، پنجتن کے نام پہ، ان کے نانا کے نام پہ کسی کو جاہل نہیں رہنے دیں گے، کسی کو ان پڑھ نہیں رہنے دیں گے، اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلائیں گے۔ یہ آج آپ کو عہد کرنا ہے، اور اپنے پیسوں کی حفاظت کیجئے، پیسوں کو ضائع کرنے کی بجائے اپنے پیسوں کو علم کے نام پہ خرچ کیجئے، اپنے خرچے بچائیے۔ یہ جو گٹکا کھا کر کے تھوکتے ہو، یہ کئی ہزاروں کا تو گٹکا کھا کے تھوکتے ہو، پان کھا کے تھوکتے ہو، کئی ہزاروں کے تو پان کھا جاتے ہو، سگریٹ پیتے ہو، کئی ہزاروں کی سگریٹ پی جاتے ہو۔ تھوڑا آپ اس پہ غور کیجئے، آپ فضول خرچی سے بچیے، فضول خرچی سے بچیے۔ اور آپ لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کے پاس پیسے نہیں، میں کہتا ہوں جتنی دولت اللہ نے تمہیں دی ہے اتنی کسی اور تو حصے میں نہیں آئی بھائیوں، لیکن ہمیں جہاں خرچہ کرنا چاہیے ہم وہاں خرچہ نہیں کر رہے ہیں، اس لیے یہ سارے پرابلم ہیں، مسائل ہیں۔ تو اپنے پیسے بچائیے، اپنے خرچے بچائیے، فضول خرچی سے بچیے، اور اپنے بچوں کی اور بچیوں کی تعلیم پہ خرچ کیجئے، اپنے ماں باپ پہ خرچ کیجئے، دین پہ خرچ کیجئے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ میری قوم کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو آپ کا گاؤں ہے اس کا نام مجھے نہیں پتا ہے، بلی ٹولہ یہ جو نام ہے، میری گزارش ہے کہ آپ کے یہاں مسلمانوں کا اچھا اسکول ہونا چاہیے، اچھا کالج ہونا چاہیے، مسلمان سر جوڑ کر بیٹھیں، اونچے مینار بنانے کی بجائے اسکول اور کالجز اچھے بناؤ جہاں دنیاوی علوم کے ساتھ دین بھی پڑھایا جاتا ہو۔
تو اس میں کیا ہوگا؟ اپنا اسکول ہوگا تو انگریزی تعلیم عشق رسول کے ماحول میں ہوگی، اور اگر یہی چلتا رہا رات بھر جلسہ کیے، فجر تک جلسہ چلائے اور اس کے بعد مقرر بھی جا کے سو گئے، ناطخواں بھی سو گئے، ناظم بھی سو گئے، پیر صاحب بھی سو گئے، مرید صاحب بھی سو گئے، سننے والے بھی سو گئے، سب سو گئے، تو یاد رکھنا ایک دن پچھتاؤ گے۔ آنے والے حالات اتنے بھیانک ہے، علم والوں کی ہی چلے گی، جاہل اور ان پڑھ کی دنیا نہیں ہوگی۔ ابھی بھی دیکھ لیں آپ، اگر آپ کو سفر کرنا ہے تو بھی آپ کو علم چاہیے، روزی کمانا ہے تو بھی آپ کو علم چاہیے، اچھی بات کرنا ہے تو بھی آپ کو علم چاہیے۔ بھائیو حال یہ ہے، اگر ٹی سی سے آپ ٹرین میں جو وہ برتھ طلب کریں یعنی سیٹ طلب کریں، اردو میں بولو گے تو دھیان نہیں دے گا، پتہ نہیں کون کچرا ہے کیا ہے، نہیں مانے گا، ہندی بولو گے تو نہیں مانے گا، لیکن انگلش میں بولو گے تو فوراً آپ کی طرف متوجہ ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو زمانے کے ساتھ چلنا ہوگا۔ میں کوئی انگریزی زبان کا شیدائی اور عاشق نہیں ہوں، لیکن چونکہ ضرورت جب پڑتی ہے تو ضرورت کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے آپ کو سانچے میں ڈھالنا پڑتا ہے۔ حیات لے کے چلو، کائنات لے کے چلو، چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو۔ ہمارے آقا نے اپنے صحابہ کو عبرانی، سریانی، دنیا کی زبان سیکھنے کا حکم دیا، اور حضور علیہ السلام نے بھی مختلف زبانیں بولی۔ حضور نے عربی کے ساتھ فارسی بھی بولی، فارسی کے ساتھ سنسکرت بھی بولی، اور بھی دیگر زبانیں حضور نے بولی ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے آپ سے، اللہ کے بندو یاد رکھو، ہر زبان سیکھو، کوئی دھوکہ نہ دے سکے۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ بڑے گنبد بنانے کی بجائے، بڑے مینار بنانے کی بجائے اچھے اسکول اور تعلیم گاہیں بنائیے، اور جلسوں کو میں سمجھتا ہوں کہ 12 بجے ختم، 1 بجے ختم کرنے کا مزاج بنائیے۔ نہیں حضرت پہلے سے چلا رہا ہے، بھائیو پہلے کی دنیا اور تھی، اب کی دنیا اور ہے۔ اگر آپ 12-1 بجے جلسہ ختم کرو گے، اس سے زیادہ پبلک آئے گی، اس لیے کہ اسی جلسے میں یہ اتنے لوگ ہزاروں آئے، اچھی بات ہے، لیکن ان کو پتا تھا کہ فجر تک جلسہ چلے گا، تو کل کام پہ بہت سارے جانے والے لوگوں نے سوچا ہوگا یار فجر تک چلے گا، آخری مقرر کو، وہ پیر صاحب کو اور ان کو تو یہ لوگ آخری میں لائیں گے، تو میں رات بھر جاگ کر صبح ڈیوٹی پہ کیسے جا پاؤں گا؟ تو اس میں کئی ہزاروں لوگ چھوٹ گئے آپ سے، پڑھے لکھے لوگ چھوٹ گئے آپ سے، سنجیدہ لوگ چھوٹ گئے آپ سے۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ اپنے آپ کو بدلو، دنیا بدل رہی ہے، دنیا تبدیل ہو رہی ہے، سب بدل رہے ہیں، ہر مذہب کا انسان اپنے آپ کو کیپیبل کر رہا ہے۔ مسلمان ہے کہ آپ تبدیل ہونا ہی نہیں چاہتے، آپ چینج ہونا ہی نہیں چاہتے، پہلے سے یہ چل رہا ہے، پہلے بھائیوں پہلے سے چل رہا ہے، لیکن آپ بدلو۔ انشاءاللہ اگر آپ 12 بجے جلسہ ختم کرو گے تو اس کی برکت یہ ہوگی، پبلک اور اضافہ ہوگا۔ آپ ڈال دیجئے، ایک مقرر ہوگا، ایک ناطخواں ہوگا، ایک ناظم ہوگا، پیر صاحب ہوں گے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ 2 تقریر ہوگی، جلسہ ختم ہو جائے گا۔ لوگ اس سے زیادہ آپ کے جلسے میں آئیں گے، خرچے کم ہوں گے، خرچے کم کیجئے۔ لاکھوں لاکھ روپے خرچ کرتے ہو بھائیو، اس سے اچھے ادارے، اگر آپ 10 سال سے خرچہ کرنے، ایک جلسے میں آپ نے 10 لاکھ روپے خرچہ کیا تو کتنا خرچہ کیا 10 سال میں؟ 1 کروڑ۔ 1 کروڑ میں آپ کی ایک اچھی اسکول بن سکتی تھی، جس میں قیامت تک آپ کے بچے اور بچیاں تعلیم حاصل کر سکتے تھے۔ اس پہ آپ کو توجہ کرنا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا جلسہ بند کر دو، ایسا نہیں کہہ رہا ہوں میں، بند کرنے کی تو میں کوئی بات کرتا ہی نہیں ہوں، میں شروع کرنے کی بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اتنا بڑا خرچ کرنے کی بجائے اس پر کنٹرول کیجئے اور کچھ کام کیجئے، کیونکہ یہ جلسہ 3 دن کے بعد سب اس کو بھول جائیں گے، سب فراموش کر دیں گے۔ تعمیری کام کرو گے تو لوگ اس کو یاد رکھیں گے اور اس کے اثرات ہوں گے۔ اس لیے میری گزارش ہے، اس سب باتوں پہ ہمیں توجہ دینا ہوگا، جلسوں کو بامانہ بنانا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور آپ ابھی یہاں سے جائیں گے تو پہلے فجر پڑھیں گے، اس کے بعد سوئیں گے، کوئی فجر پڑھے بغیر نہیں سوئے گا انشاءاللہ، اس لیے کہ فجر کا وقت شروع ہو رہا ہے۔ بتاؤ کون کون وعدہ کرتا ہے آج سے نماز کی پابندی کا؟ امام حسین کے نام پہ، پنجتن پانچ کے نام پہ کون وعدہ کرتا ہے؟ ہاتھ اٹھا کے ذرا کریں، ذرا ہم بھی تو دیکھیں نا، اللہ پاک بھی گواہ ہو جائے، اس کے فرشتے بھی گواہ ہو جائے، اس کے رسول بھی گواہ ہے۔ ذرا بتائیں، اندھیرے میں کچھ کم نظر آتا ہے، دونوں ہاتھ کھڑا کریں، کتنے لوگ ہیں؟ سبحان اللہ، ذرا اور کھڑا کریں۔ مودت کے نام پہ ہاتھ کھڑے ہوئے تھے، ذرا عمل کے نام پہ بھی پھر کھڑے ہو نا۔ ہاں ماشاءاللہ، کتنے لوگ ہیں؟ ہاتھ اٹھائے رکھیں، اٹھائے رکھیں، ماشاءاللہ۔ اے اللہ، انہوں نے تیرے محبوب کی اور ان کی آل کی محبت میں ہاتھ اٹھائے، مولا ہاتھ اٹھانا ان کا کام ہے، عمل کی توفیق دینا تیرے کرم۔ مولا سب کو نمازی بنا دے، سب کو پرہیزگار بنا دے، سب کو عبادت گزار بنا دے، اور ہم سب کو سچا پکا حسینی بنا دے، اہل البیت کی سچی محبت دے، صحابہ کرام کی تعظیم کے ساتھ، صحابہ کے احترام کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔